ساهمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب. الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا موضوع پھر وہی ایک بار بائبل سے قرآن تک، اور ہم نے اس موضوع کے تحت کئی باتیں دیکھی. ایک دوسرا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میتھیو مارک سے کاپی کر رہے ہیں اور مارک جو کچھ بھی پیٹر کہہ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور لوک کہیں اور سے بھی کاپی کر رہے ہیں، یہ بھی اسکالرز بتا رہے ہیں کہ کہیں کوئی اور سورس ہے جس کا نام وہ کیو دیتے ہیں، کوئلہ دیتے ہیں. کیوں ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں، کوئلہ، جرمن کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ سورس، ذریعہ. اسکالر یہ بتاتے ہیں کہ لوک بھی کوئی ایک ذریعے سے باتیں لے رہے ہیں، میتھیو بھی اس ذریعے سے باتوں کو لے رہے ہیں، میتھیو مارک سے بھی لے رہے ہیں. تو اگر یہ الہامی ہے، یہ ورڈ آف گاڈ ہے، اس کا کنیکشن اللہ سے ہے، پاک روح سے ہے، پاک روح کے ذریعے سے یہ نازل ہو رہا ہے، یہ انسپائرڈ ہو رہا ہے، تو اس میں یہ کہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے سے نقل کرے، ایک شخص دوسرے سے کاپی کرے؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایک شخص دوسرے سے کاپی کر رہا ہے تو یہ بات تو ختم ہی ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے انسپائرڈ کیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے الہام کیا جا رہا ہے. یہ بات بالکل ختم ہو جاتی ہے. مارک کی گاسپل کے بارے میں بھی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا صاف طور پر کہتی ہے کہ دوسرے گاسپل کا آتھر انانیمس ہے، دوسرے گاسپل کا مصنف انجان ہے. جسٹن مارٹر، یہ 200 عیسوی کے پہلے کے لوگ ہیں. جسٹن مارٹر کہتے ہیں کہ میں نے مارک کی گاسپل کو دیکھا اور وہ ایک نشانی ہے، ایک پہچان ہے پیٹر کی، کیونکہ پیٹر کے وہ سیکریٹری جیسے تھے. تو جسٹن مارٹر کی تصنیفات میں یہ بات ملتی ہے کہ جسٹن مارٹر یہ کہتے ہیں کہ مارک کی گاسپل کو میں نے دیکھا اور وہ جو ہے پیٹر کی ایک پہچان ہے. چونکہ وہ پیٹر سے ہی ڈکٹیشن لیتے تھے تو پیٹر کی باتیں ضرور اس کے اندر ہوگی. تو جسٹن مارٹر کہتے ہیں کہ میں نے مارک کی گاسپل کو دیکھا اور مارک کی گاسپل پیٹر کی پہچان ہے. یہ شروع کے عیسائی ہیں، 200 سال کے اندر کے عیسائی ہیں. اب اگر موجودہ مارک کو دیکھا جائے تو اسکالرز اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ پیٹر کی نشانی تو نہیں لگتی، اس سے زیادہ مواد تو میتھیو کے اندر پیٹر کے بارے میں ہے. تو یہ کہاں سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ پیٹر کی پہچان ہے؟ تو یہاں سے پھر تکرار ہوتا ہے کہ جسٹن مارٹر نے مارک کی گاسپل تو دیکھی اور وہ مارک کی گاسپل ایسی تھی کہ پیٹر کی پہچان ہو، لیکن موجودہ گاسپل پیٹر کی پہچان تو لگتی ہی نہیں، بلکہ وہ زیادہ میتھیو کی لگتی ہے پیٹر کی پہچان. یہ اگر کہا بھی جائے تو اس سے معلوم ہوا کہ مارک نے جو گاسپل لکھی کچھ اور تھی، اور یہ جو گاسپل ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، منسوب کیا جا رہا ہے مارک کے لیے، یہ بات پھر درست نہیں ہوگی. مارک کے چیپٹر نمبر 7 نمبر کے باب اور 31 نمبر کے ورس کے اندر ہے ایک واقعہ ذکر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام
ٹائر سے نکلے سیڈون کی طرف، گیلیلی سی کی طرف کے ذریعے سے تھرو بارڈرز آف ڈیکاپولس کے ساحل کے ذریعے. یہ ایک جغرافیکل لوکیشن ہے. باتیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ٹائر سے سیڈون کی طرف آئے، ٹائر سے سیڈون، گیلیلی کے سی کے ذریعے اور ڈیکاپولس بارڈر کے ساحل سے. جو اسکالرز ہیں وہ اس کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو سردرد ہے، اس کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ کس طریقے سے بات لکھی گئی ہے کہ ٹائر سے سیڈون، سیڈون سے گیلیلی کی سمندر اور ڈیکاپولس کے ساحل سے. یہ کیسی بات ہے، کیسی جغرافک ڈیفینیشن ہے؟ اگر اس کو امریکہ میں کہا جائے تو کہا جائے گا نیو یارک سے فیلاڈیلفیا تھرو بالٹیمور. اب تو ہم امریکہ والے یہ سمجھیں گے کہ نیو یارک سے فیلاڈیلفیا تھرو بالٹیمور. نقشہ دیکھیں گے تو یہ بالکل الٹ پلٹ ہے. ایسا کہنا کہ بمبئی سے دلی تھرو کنیا کماری، بمبئی سے دلی جاؤ کنیا کماری ہوتے ہوئے، یہ کیا بات درست ہوگی؟ بالکل غلط بات. تو مارک کے حساب سے جو پیٹر کے سیکرٹری ہیں اتنا بھی دور نہیں ہے، اتنا بھی بعید نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے یا وہ ماحول سے یا وہ جغرافیکل ڈیفینیشن سے یا جغرافیکل لوکیشن سے، وہ علاقے سے، کہ اتنی بڑی غلطی کریں کہ محقق لوگ ان کا سر درد ہونے لگے کہ یہ کیسی بات ہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ مارک نے نہیں لکھی. دوسری بات، میتھیو نے جو مارک سے نقل کیا، نقل کرنے کے بعد میں اس میں کچھ ایڈیٹنگ کی. اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ بھی نقل کیا اس کو نقل کرنے کے بعد میں ایسی ایڈیٹنگ کی جو عقیدے کے کچھ خلاف پڑتی تھی. عقیدے کے خلاف مطلب کچھ اس طریقے سے حملہ ہوتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ذات پر. جیسے عیسیٰ علیہ السلام اگر مارک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غصے میں آ گئے، تو غصے میں آ گئے کو نکال کر کے باقی چیز رکھا اور غصے میں آ کر کے نکال دی. اس طریقے سے اومیشنز اور ایڈیٹنگ، اس طریقے سے کاٹ چھانٹ کرنے کی بات بہت ساری ہم کو میتھیو میں مارک کے حساب سے ملتی ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ مارک نہیں لکھے، مارکس نے بھی انجیل مارکس نہیں لکھا. تیسری انجیل جو ہے انجیل لوکا ہے. انجیل لوکا، لوک کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ پال کے کمپینین تھے، پال کے ساتھی تھے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نہیں تھے، پال کے ساتھی تھے. پال جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ شخص ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو بالکل بدل کر رکھ دیا. اگر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہاری نجات پیغام کو، کمانڈمنٹس کو فالو کرنے میں ہے، اس کی تعلیمات پر چلنے میں ہے، تو پال کہتے ہیں کہ تعلیمات تو سولی پر نیل کر دیا گیا، چڑھا دیا گیا، تعلیمات پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل اپوزٹ تعلیم. تو عیسائیت کو جو عیسیٰ علیہ السلام نے لائے اس کو بدل کر رکھ دیا. تو پال کے کمپینین ہونے کے ناطے لوک کی گاسپل کیا ہوگی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. لوک کی گاسپل کون آتھر ہے اس کے بارے میں بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ لوک نے نہیں لکھا. اسی لیے یہاں پر بھی گاسپل سے پہلے آتا ہے گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک، انجیل لوکا کے حساب سے. انجیل لوکا کیا الہامی ہے، اللہ کی طرف سے ہے؟ انجیل لوکا خود ہی بولتے ہیں کیسی ہے. انجیل لوکا میں اگر آپ پہلے ہی چیپٹر کے پہلے ہی ورس میں پڑھو گے تو آپ کو کچھ اس طریقے سے پڑھنے ملے گا کہ لوکا یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، میرا بھی دل چاہا کہ میں ایک فزیشین ہونے کے ناطے، ایک پڑھا لکھا ہونے کے ناطے، کہ میں بھی کوئی ترتیب دوں ان باتوں کو، اس لیے میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ لکھوں.
اگر یہ جملہ صاف صاف لوکا کی طرف سے آ رہا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ ایسے لکھوں، تو یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ الہامی کتاب ہے، یہ ورڈ آف گاڈ ہے، یہ انسپائرڈ فرام ہولی اسپرٹ ہے؟ یہ تو ثابت ہی نہیں ہوتا۔ تو لوکا صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ میری طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ انسپائرڈ نہیں ہے۔ بائبل میں کہیں پر بھی، یا اناجیل جو میتھیو، مارک، لوک ہے، یا جان ہے، یوحنا ہے، کہیں پر بھی یہ جملہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پاک روح سے انسپائرڈ ہو کر کے، متاثر ہو کے، ان کے ذریعے سے ہم یہ سب لکھ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا کہیں پر بھی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے، جس چیز کا دعویٰ عیسائی کرتے ہیں کہ یہ کتاب انسپائرڈ ہے، اس کی دلیل بھی کوئی ہے؟ کہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ انسپائرڈ ہے، یہ الہامی ہے؟ اگر کہیں لکھا ہے تو بتاؤ کہ یہاں سے متا کہہ رہے ہیں کہ میں انسپائرڈ ہوا ہوں، مجھے الہام کیا جا رہا ہے۔ مارکس کہیں بول رہے ہیں کہ مجھے الہام کیا جا رہا ہے، لوک کہیں بول رہے ہیں کہ مجھے الہام کیا جا رہا ہے۔ کہیں پر کوئی ایسا نہیں بول رہا ہے کہ مجھے الہام کیا جا رہا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہو کہ یہ الہامی کتاب ان کو ہے؟ کس نے آپ کو بتا دیا کہ الہامی کتاب ان کو ہے؟ یہ آپ کے پیٹ سے خود پیدا کی ہوئی بات ہے، یہ آپ نے خود پیدا کر لی ہے۔ اور یہ بات بروس میٹزگر خود بھی اپنی کتاب کے اندر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس کو محفوظ کرتے ہیں اور اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ عیسائیوں نے اپنے آپ سے الہامی قرار دے دیا۔ یہ تو کتابیں ہیں ایسی کہ جس کو دیکھ کر کے محسوس ہوتا ہے کہ یہ الہامی ہے۔ یہ بات کہاں سے درست ہوگی کہ یہ جملہ کہو کہ عیسائیوں نے یا چرچ فادرز نے کونسل آف نیسیا میں جب یہ ڈکلیئر ہوا کہ یہ 4 کتابیں الہامی ہیں تو انہوں نے ایسے ہی نہیں دے دی، بلکہ یہ کتاب کہتی ہے کہ ہم الہامی ہیں اس لیے انہوں نے دی۔ یہ بات صرف گھمانے کی ہے، کیونکہ اگر یہ کتاب کو محفوظ کوئی کر رہا ہے کہ یہ الہامی ہے تو وہ چرچ فادرز محفوظ کر رہے ہیں، اور چرچ فادرز جب محفوظ کر رہے ہیں تو وہ اس پر ٹائٹل دیتے ہیں کہ یہ الہامی ہے۔ چوتھی انجیل، انجیل یوحنا ہے۔ انجیل یوحنا کے بارے میں بھی محقق یا اسکالرز جو تحقیق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں انجیل یوحنا بھی یوحنا نے نہیں لکھی۔ یوحنا یہ ڈسائپل ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، یوحنا ڈسائپل ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ زبدی کے بیٹے ہیں۔ ایک تحقیق کے حساب سے یہ معلوم ہوا کہ زبدی کے بیٹے یوحنا یہ بہت پہلے انتقال کر گئے اور یہ یوحنا بہت بعد میں لکھی گئی، 90 سال یا 100 سال میں لکھی گئی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ تو اگر یوحنا بہت پہلے فوت ہو گئے تو کہاں سے ثابت ہوگا کہ یہ یوحنا نے لکھی؟ اور یوحنا گوسپل کے اندر ہی ہم کو دلیل ملتی ہے کہ کس طریقے سے یہ یوحنا نے نہیں لکھی، بلکہ یہ تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں کہ ایک سکول ہوا کرتا تھا، وہ سکول کے ذریعے سے یہ یوحنا کی گوسپل وجود میں آئی۔ تو یوحنا کی گوسپل بھی یوحنا نے نہیں لکھی، میتھیو کی گوسپل بھی میتھیو نے نہیں لکھی، مارکس کی گوسپل بھی مارکس نے نہیں لکھی، لوکا کی گوسپل بھی لوکا نے نہیں لکھی۔ تو یہ اناجیل جو آپ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ تو تمہارے اسکالرز، تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں۔ بہت اسکالرز آپ میں سے بہت لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ کتابیں ڈسائپلز نے میتھیو، مارک، لوک، جان نے نہیں لکھی، بلکہ یہ تیسرے شخص نے کسی نے اور لکھی ہے۔ یوحنا کی گوسپل اگر آپ پڑھیں گے تو یوحنا کی گوسپل میں آپ دیکھیں گے آخری باب کے اندر چیپٹر نمبر 21 ورسز 24 سے کہ وہ اس طریقے سے وہاں بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ باتیں یہ ڈسائپلز کی ہیں اور یہ ڈسائپلز اس طریقے سے ہیں، تو اس طریقے سے کوئی تیسرا آدمی وہاں پر بات کہہ رہا ہے، یہ انجیل یوحنا کی انجیل ہے۔ تو اس کلام سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ انجیل یوحنا نے نہیں لکھی۔ تو اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ
इंजील यूहन्ना ने नहीं लिखी, इंजील लूका ने नहीं लिखी, इंजील मार्क ने नहीं लिखी और इंजील मता ने नहीं लिखी। तो फिर किसने लिखा ये चीज़ें? फिर किसने लिखा? जाहिर बात है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी लोग थे उनमें जो अच्छे थे, जो मजहबी किस्म के थे, जो कुछ लिखना जानते थे, जो लिखने का ख्वाहिश रखते थे, वो लिखते थे। और जब वो लिखते थे तो लिख करके जो बातें आती थी वो लोगों में आम होती थी। लेकिन ये लिखने से पहले जो हवारी थे और हवारियों के बाद के लोग थे, उन लोगों ने ज़बानी तौर पर एक दूसरे तक बातों को पहुंचाया। ज़बानी तौर पर जब वो बातें बहुत दिन तक चली तो ज़बान के तौर पर पहुंचाने में उसमें फेरबदल हुआ। और ये पीक्स कमेंट्री ऑफ द बाइबल पेज नंबर 633 पर कमेंट्री जो पीक ने लिखी है बाइबल की, वो कहते हैं कि हमारी गॉस्पल्स और वो जो चीज़ें लिखी गई हैं बाद में, वो पहले ओरली दी गई, ज़बानी बोला गया, और एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ज़बान के ज़रिए बोलने में उसमें फेरबदल हो गया। और फिर उसी तरीके से जब उसको कॉपी किया गया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो फिर वापस उसमें फेरबदल हो गया। तो ये फेरबदल होने की वजह से ये महफूज नहीं रह पाया। और ये गॉस्पल्स जो लिखे गए थे वो एक दो नहीं थे या चार नहीं थे, बल्कि बहुत सारे थे। क्योंकि सिर्फ चार ही लोगों ने नहीं लिखा, बल्कि पूरी जमातों ने लिखा, बहुत सारे लिखे। लेकिन उनमें से अक्सर जो है उसको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि वो मेल नहीं खाते थे। लेकिन जो मेल खाते थे उसी को बाकी रखा गया। इसीलिए पहले 3 गॉस्पल को, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन को सिनॉप्टिक कहते हैं। सिनॉप्टिक मतलब एक आंख से देखने वाले, जो सिमिलर है, जो एक सा है। एक सा इसलिए कि उसको एक जैसा चुना गया है और बाकी को रद्द किया गया है, रिजेक्ट किया गया है। लेकिन इंशाअल्लाह हम उसका भी तफसील से कभी फिर बात करेंगे। लेकिन एक और दलील हम देते हैं कि ये अनाजील जिसको आप इल्हामी कहते हैं, वो इल्हामी है क्या? मता की गॉस्पल के अंदर पहले चैप्टर में, पहले बाब में ईसा अलैहिस्सलाम का शजरा है, ईसा अलैहिस्सलाम की जीनियोलॉजी है कि ईसा अलैहिस्सलाम इसके बेटे, वो उनके बेटे, वो उनके बेटे, इस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम तक ले जाते हैं। उसी तरीके से एक शजरा है, लूक के अंदर भी है, लूक चैप्टर नंबर 3 में भी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ये बेटे, उनके ये बेटे, उनके ये बेटे, उनके ये बेटे और ईसा अलैहिस्सलाम तक। इस तरीके से 2 जगह पर आपको ईसा अलैहिस्सलाम की जीनियोलॉजी मिलती है। सोचो तो सही कि ईसा अलैहिस्सलाम जो मौजज़ाती तौर पर पैदा हुए, ईसाई भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं, दोनों इस बात को मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मौजज़ाती तौर पर पैदा हुए। और जो शख्स मौजज़ाती तौर पर पैदा हुआ उसको आप 77 बाप दादा देते हो, ये कोई मुनासिब बात है? और इतना ही नहीं, बल्कि एक शख्स है मैथ्यू के अंदर, इंजील मता में उनके बाप दादा कोई और है, और लूका में ईसा अलैहिस्सलाम के बाप दादा कोई और हैं। 2 अलग अलग जीनियोलॉजी, 2 अलग अलग शजरा है एक ही आदमी के ताल्लुक से, जिसका कोई शजरा नहीं, जो मौजज़ाती तौर पर पैदा हुआ, बिगैर बाप के पैदा हुआ। जो बिगैर बाप के पैदा हुआ उसको आप 2 मुख्तलिफ अलग अलग बाप दादा देते हो। ये कहाँ की अक्लमंदी है? मैंने वो चार्ट प्रिपेयर किया है कि गॉस्पल लूक के हिसाब से या और गॉस्पल मैथ्यू के हिसाब से, इस तरीके से ये गॉस्पल मैथ्यू के हिसाब से है। दूसरी गॉस्पल है
گاسپل لوک کے حساب سے، یہ بھی بہت لمبی گاسپل ہے، گاسپل لوک کے حساب سے یہ دو جینیالوجیز ہیں جو میتھیو کے اندر ہے، لوک کے اندر ہے، اور دونوں الگ الگ ہیں۔ لیکن ایک مزے کی بات یہ بھی ہے کہ میتھیو 1 نمبر کے باب اور 17 نمبر کے ورس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ 14 نسلیں ہیں، 14 جنریشن ہیں، ابراہیم سے ڈیوڈ تک، اور ڈیوڈ سے ڈیپورٹیشن آف بیبیلون تک، اور ڈیپورٹیشن آف بیبیلون سے عیسیٰ علیہ السلام تک، مطلب 14 ہیں۔ لیکن اگر آپ کیلکولیشن کریں تو اس طریقے سے نہیں ہے، یہ 14 نہیں ہے بلکہ 13 ہے، ایک آدمی غائب ہے۔ اور اگر پوری بائبل میں آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کچھ نام جو ہیں اس کے اندر نہیں ہیں، 4-5 نام جو اس کے اندر غائب ہے وہ اس میں شامل، میں گاسپل اکارڈنگ ٹو بائبل میں نے شامل کیا اور اس کا کلر چینج کیا کہ یہ نام جو ہے بائبل کے دوسرے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام شجرے میں ہونا چاہیے جو نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اگر یہ بات ہے کہ میتھیو کے 1 نمبر چیپٹر اور 17 نمبر میں یہ بات ہے کہ 14 ہوں گے تو 13 کیسے؟ اور اگر بیچ والے 14 کے اندر وہ سارے نام شامل کر دیے جائیں جو سیکنڈ کنگز اور کرونیکلز میں ہم کو ان کے باپ دادا وہ جینیالوجی ملتے ہیں تو یہ 14 سے بڑھ کر کے 18 ہو جائیں گے۔ تو پھر چیپٹر 1 ورس نمبر 17 میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ 14 ہے وہ تو بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ بلنڈرز ہیں، یہ غلطیاں ہیں، یہ پرابلمز ہیں بائبل کے اندر جو سالو کرنا بالکل مشکل ہے۔ اسی لیے کینتھ کلارک کہتے ہیں کہ ہماری نیو ٹیسٹمنٹ میں ایسی باتیں ہیں، ایسی غلطیاں ہیں جو ابھی تک ریزالو نہیں ہیں، جو ابھی تک سالو نہیں کی گئی ہیں، اور اس کا سالو کرنا پریچرز کو، انٹرپریٹرز آف بائبل کو اور اسکالرز کو کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے سالو کرنے میں کیا پرابلم درکار ہوں گے یہ تو بہت ہی مشکل ہے کہنا، مطلب ان کو پتہ ہے کہ اس کو سالو بھی نہیں کر سکتے، اور سالو کرنے میں کتنی مشکل ہے اس کے اندر، وہ کتنا پرابلم ہوگا اس کو سالو کرنا۔ تو جب اسکالرز یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی ساری غلطی ہے اور یہ باتیں اللہ کی طرف ہم منسوب کر ہی نہیں سکتے کہ یہ اللہ کی طرف یہ ساری غلطیاں ہم اشارہ کر دیں کہ اللہ نے غلطی کی، ہم اس کو الہامی نہیں بول سکتے۔ اگر یہ ساری غلطیاں ہیں اور یہ سارے بلنڈرز ہیں تو کیا ہم اس کو الہامی بول سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اس کو ہم الہامی نہیں بول سکتے۔ میں اپنی بات اسی بات پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ داهمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب